نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کتنا نفسیات کے قریب، کتنا آسان کر کے، کتنا انسانی سطح جس کو بڑی جلدی قبول کرے، اس طرح حضور نصیحت فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری اس کے لیے مدد ہے۔ تم اسے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے، تم اسے کہو کہ تم زیادتی پر ہو، تم اسے کہو کہ تم غلط بات پہ اڑ گئے، تم اسے سمجھاؤ کہ جس رستے کے تم مسافر بنے ہو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے لیے۔ تم اپنے دوست کو، بھائی کو، عزیز کو، رشتہ دار کو قائل کرو کہ وہ غلط کام نہ کرے، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے۔ تم مددگار بن گئے اپنے اس بھائی کے۔ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، آج کل اس کا ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کو سننا، اچھے لوگوں کی بات پر توجہ دینا۔ ہمارا نا ایک مزاج ہے ذائقہ بدلنے کا، یعنی یہ طبیعت بڑی انوکھی ہے لوگوں کی، کہتے ہیں یہ تو بات روز سنتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہ سنیں، اس چہرے کو تو روز دیکھتے ہیں، کوئی انوکھا چہرہ نہ دیکھیں۔ لیکن درویش کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاہمیں سونے ملن ہزارہ، آسان نہیں یار بٹونا۔ او بھائی یہ مطلب سنو تو صحیح جی، فلانا کیا کہہ رہا ہے۔ او بھائی خدا کے بندے، پہلے تو اپنوں کی تو سن لے، وہ تو سمجھ لے، اس پر تو تھوڑا سا تو غور کر لے۔ ہم اس طرح الجھ جاتے ہیں اور قصداً الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، ادھر بھی تھوڑا گئے، ادھر بھی تھوڑا گئے، اتنی بھی تھوڑی سنی، ٹھیک ہے، یہاں تو آپ پھر اتنا وقت رکھتے ہوں کہ سب کی بات سنیں، اور اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس کو پرکھ بھی سکیں، اور آپ اپنی ذہنی سطح پہ لا کے پھر صحیح کو صحیح کہنے کی طاقت رکھتے ہوں، غلط کو غلط کہنے کی اور جاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو آپ یہ کام کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ اثر قبول کریں گے، پھر تو معاملات اور طرح کے ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صالحین کی سنگت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے اس عنوان پر اس سے زیادہ قیمتی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے، اتنی بڑی بات فرمایا، انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ کے بنایا کرو کہ یار کسے بنا رہے ہو، غور کر لو، اس کو دوستی کو، یارانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو معمولی سا کام نہ سمجھنا، آنے جانے کو، سفر کرنے کو معمولی سا کام نہ جاننا۔ بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں زبان اپنی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہوں میں زبان اپنی ہوتی ہے، لفظ اپنے نہیں ہوتے، وہ جملے کسی اور کے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا اثر قبول کر چکے ہیں کہ جو انہیں یہاں تو راہ حق پہ لے گیا ہے، اور اگر جس کا وہ اثر لے رہے تھے بندہ غلط تھا تو وہ انہیں غلط ترک پہ لے گیا ہے۔ ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر، صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آگے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے۔ وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے، اب انہوں نے غلطی کیا کہ انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آل و مہار شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگے کہنے لگے پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی اور میں تے نہیں جانا، میں تے ایتھے ہی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی
तुसां ते बड़े वेखे ने, तुहानू नहीं ना किसे वेखिया। ये तेरी नजर का कमाल है कि मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे नहीं ना किसी ने देखा, मुझे तो देख लिया। मेरी मजबूरी है कि मैं किसी की नजर में आ गया, और नजर की जौलानियां ना पूछो। नजर तो वो जालिम नजर है, उठे तो बिजली पनाह मांगे और गिरे तो खाना खराब कर दे। इसलिए मैं तो नजर में आ गया हूं, अब मुझे बताएं मैं किधर जाऊं, मेरा मामला और तरह का हो गया। तो अजीज दोस्त, आप ये देखें कि आप किसी साले बंदे की सोबत में जा रहे हैं और यकदम एक शख्स आया है, उसने आके सारा मामला रोक दिया। बुरों की सोबत अच्छों से बदगुमानी पैदा करती। आपके दोस्तों का ठीक होना बड़ा जरूरी है, हल्का अहबाब का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी। आपने थोड़ा सा भी जिसके साथ सफर करना है ना, उस बंदे का भी ठीक होना बड़ा जरूरी है। वरना इंसानी जहन में बाज लोग ऐसे सवालात छोड़ देते हैं कि वो सवालात नहीं होते, वो वसवसे होते हैं। वो तो एक जुमला कह के गुजर गया, और इंसान है कि वो लड़ता रहा, जद्दोजहद करता रहा। मुझे बड़ी अच्छी तरह बात याद है, मैं अपने अहबाब में से समझ लें या बहन भाइयों में से ना किसी के साथ को थोड़ा बहुत खैर का काम करता था अपनी तौफीक के मुताबिक। तो एक दिन मैं दोबारा से उसी सिलसिले में अपनी खिदमत के लिए हाजिर हुआ था। तो मैं वापस लौटा तो एक साहब मुझसे कहने लगे, किन्ना कुछ तो साए पार चाण है, देख रहे हैं सालों गुजर गए। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, तो वाकई मेरा ज़हन उलझने लग गया। वापस आने तक मैंने कहा यार ये कब तक, यानी कि तो हर रोज कोई ना कोई बात सुना देते हैं कि फलानी भी मजबूरी है, फलानी भी, कब तक ये करना है। मेरा ज़हन खासा उलझ गया और मैं बड़ी अजीब सी कैफियत में चला गया। मैं उसी परेशानी के आलम में था कि मैंने तबक़ात इमाम शौरानी खोला, वैसे ही बाई द वे तो सामने एक बुजुर्ग का कॉल आ गया। वो कहने लगे, याद रखना बंदे बंदों के मोहताज नहीं, बंदे रब के मोहताज है। और अगर कोई बंदा किसी का भला करता है ना, तो बस अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, बाकी दे अल्लाह ही रहा है। बंदे बंदों के मोहताज, अगर कोई बंदा किसी को कुछ देता भी है तो वो अल्लाह की दी हुई ड्यूटी सर अंजाम देता है। बंदे ओ हो, मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया। और मैंने कहा तू क्या सोचने लग गया था, तू कुछ है, मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, इते वासफ यार ने नजर जो कीती ते वासफ ही होई। वो पता सारा है ना सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही चलो भला हो सी। उलझे नहीं, लोग उलझा देंगे आपको, छोटी सी बात करेंगे आप उलझ नहीं, आप कहेंगे हो मेरी वजह से चल रहा, तेरी वजह से कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं तेरी वजह से चल रहा। बड़े बड़े थे जो कब्रों में लेट गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, और जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। कहाँ मेरे भाई, किसी की वजह से नहीं, ये निजाम मेरे रब का है और मेरे मालिक की कुदरत से चल रहा है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह करम से चल रहा है। इसलिए उलझे नहीं। आपको लोग उलझाएंगे, कहेंगे कब तक जी, आप तो फलाना तो बस ऐसे होगा। ना ना ना, उलझे नहीं, कभी नहीं उलझे। सुने, हमारे इर्द गिर्द के हल्का या अहबाब का ठीक होना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुअज्जमा में एक शख्स तवाफ़े काबा कर रहा था। बड़े सारे लोग कह देते हैं दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, तो वहाँ ना अपनी तलब इतनी ज़्यादा होती है कि वो बंदा मतलब खजाने के सामने खड़ा है तो वो कहता है ये भी अपने लिए ले लूँ, ये भी अपने लिए ले लूँ, ये भी अपने लिए ले लूँ। होते हैं कुछ लोग जिनको मतलब जो नज़रों से हटते नहीं, तो बंदा उनके लिए दुआ करता ही रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, कम लोग होते हैं। आज हम जाते हैं बड़ा मुश्किल से सफ़र करके हरम शरीफ में, लेकिन बड़ी आसानियाँ, जहाज़ का सफ़र है, बहुत सारी आसानियाँ। तो एक बंदा 6 माह साल पैदल उसने सफ़र किया और हरम शरीफ पहुँचा, वहाँ उसने दुआएं मांगनी। अब उसे कोई और याद आता है, वो तो भाई खर्च हो गया, उसका तो वजूद थकन से चूर हो गया। रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस शख्स का हाल ये था कि वो हज करने गया, जितनी बार भी देखा ना काबे का तवाफ कर रहा है, गुलाफ पकड़ा है, और क्या पता क्या आ रहा है, या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों की इस्लाह कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों पे फजल फरमा दे, या अल्लाह जो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले हैं उन्हें अपना कुर्ब दे दे, उनका रास्ता आसान कर दे। वो कहते हैं एक दरवेश से ना ही रहा गया, उसने कहा खुदा के बंदे कुछ अपने लिए भी मांग, जितनी दफा तुझे देखा है तू कहता है या अल्लाह मेरे दोस्त ठीक कर दे, मेरे दोस्त ठीक कर दे। वो कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं, ये भी मैं अपने लिए ही मांग रहा हूँ। उसने कहा अपने लिए किस तरह मांग रहा है? कहने लगा वो ठीक रहेंगे ना तो फिर मैं भी ठीक ही रहूंगा। जब चारों जानब से मशवरा ही खैर का मिलेगा तो मैं कैसे बिगड़ूंगा?
جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ اپنے حلقہ اثر میں ایک تو خود اچھی بات کریں، بری نہ کریں، اور دوسرا نہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں، اور جا کے بیٹھنے کے لیے بھی نا انسان کا پہلے ارادہ، پہلے نیت۔ ہم جب کسی جگہ جاتے بھی ہیں تو ہماری نظریں اتنی طائرانہ پہلے پڑتی ہیں، اتنی تنقید کرتے ہیں، پہلے ہم نے اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوتا ہے نا کسی کا، پہلے اس میں اسے تولتے ہیں، پہلے ہم پوری طرح نچوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ اس ذائچے میں اگر کوئی پھر بھی پورا اتر آئے، پھر بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کو اس ذوق سے قبول نہیں کرتے۔ جب آپ کا سیکھنے کا مزاج ہے تو پھر تو ہمیں کہا گیا کہ یہ علم، یہ معرفت، یہ تو مومن کی گم شدہ میراث ہے، مومن کی ہے، اس سے گم ہو گئی ہے، جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو، خیر کی بات آپ ذہن بنائیں، اچھا گمان کریں کہ یار میں نے سیکھنا ہے، تو آپ طالب علم سے بھی سیکھ لیں گے، چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لیں گے۔ اگر آپ کا ذہن ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی اینک اتنی تگڑی ہے، اتنی سخت ہے کہ اس کے شیشوں پر کوئی پورا اتر سکتا ہی نہیں، تو پھر کس طرح سیکھیں گے آپ؟ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے، حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا۔ کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی، مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی، اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا، تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے امیر ہیں، ساتھ ان کی کنیز ہے، انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری، کیا کدھر سی سالم کرا لیا ٹانگا، وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے، تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا۔ تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے، کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں، اور جو ان کی کنیز تھی نا وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے، چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، ہمارا کیا جائے گا۔ کہا اچھا چلو آ جاؤ۔ کہتے میں کونے میں بیٹھ گیا، تھوڑا رستہ آگے گیا، انہوں نے کھانے کا سامان نکالا، مجھے بھی کھلایا، لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معاذ اللہ۔ پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ، وہ گانے گانے لگی، یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا، مجھے کہنے لگا سنو، میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا۔ پھر میری طرف شراب بڑھائی، میں نے کہا میں نہیں پیتا، تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے؟ تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں؟ کہا سنائیے۔ فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے، انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے، حسین کتنا ہے، قرآن میں چاشنی کتنی، سرکار کی تعریف کا، نعت خوانی کا رنگ کتنا شاندار ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا، پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے سونگا نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، قریب نہیں آئے۔ تو شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا، امیر آدمی تھا، کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا، ڈھیروں لوگ ہیں جو نئی مسجد جاتے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم۔ بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں، اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی۔ کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا؟ کارنامے خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ، معافی ہو جائے گی۔ دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری، معاف کر دے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے، ویسے بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تے پھر تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ کہتے اس نے اس کنیز کو آزاد کیا، دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی، 40 سال میرے ساتھ رہا، پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا، ایک کی بات کرتا تھا، کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے، زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے، پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے، تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا، میں نے ہی دفن کیا، میں نے ہی قبر میں اتارا،
جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا، میرا یار تھا، دل لگ گیا تھا، پیار ہو گیا، میں پریشان رہتا۔ ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر، میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے، معاف کرنے والا پایا ہے، درگزر کرنے والا پایا ہے، اس نے فضل فرما دیا، میرے گناہوں پر اس کے عفو و درگزر کا قلم چل گیا ہے، اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے، فضل والا ہی فیصلہ آیا ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت، ایک تو یہ ہے کہ وہ صحبت تقوی کی طرف مائل کرے گی، تو برے آدمی کی صحبت نہ آپ کی طبیعت میں ہجان پیدا کرے گی، ہجان۔ وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مل کے کہتے ہیں چھوڑ ساری دنیا داری ہے، پیسے ہوں تو سارے ٹھیک ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں، وہ لوگ ہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، کون سے درویش، کون سے مولوی، کون سے دیندار، سب اسی طرح کے ہی ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو میاں تم کس چکر میں پڑ گئے، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھروں کے مہمان نہ بننا، ورنہ بڑے بڑے اونچے اونچے مکان تمہارا بھی دل چاہے گا، کبھی میرا بھی اس طرح کا گھر ہو جائے نا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے منصب دار لوگوں کے پاس نہ جانا، ورنہ تمہارا خیال بڑھے گا۔ دعوت کے لیے جانا، پیغام حق کے لیے جانا، وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن اس شوق سے جانا کہ یہ بڑا آدمی ہے، فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تمہارا دل کہے گا کہ تو اتنے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خیر والے لوگ تھے لیکن صحبت بری مل گئی، لوگ نہیں ٹھیک مل سکے، مشیر نہیں ٹھیک مل سکے، معاونین نہیں ٹھیک مل سکے، رستے میں رہ گئے۔ صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا۔ میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ وہ ہمارے ایک وزیر صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا ہے، بیچارے نا خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کا نظام تو چلتا نہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ادھر الجھا دو تاکہ وہ اصل سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ انہوں نے کہا جی قائد اعظم اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے تھے، تو کون سا بنانا چاہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا، وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے، آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں، وزیر بنا لیتے ہیں، یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کتنی تباہی کرتے ہیں۔ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی، ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے۔ اس کی نا طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ، وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی۔ ذرا انداز دیکھیے گا، اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا، اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں۔ اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو، یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ اس قدر زیادہ
ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا۔ جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا، کہنے لگا نہیں نہیں بھائی، نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو، ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا۔ اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں، یہ دور رہ گیا۔ اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی، نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا۔ اس نے نہیں بادشاہ دیکھی، غلامی کی رسول کریم، اور اس نے اپنے مشیروں پر، لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی، اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا۔ یہ جو بات آخر میں کرنے لگا ہوں نا، یہ زیادہ توجہ طلب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا، جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی، ذوق نہیں آتا، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے۔ وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، انداز کا اختیار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں۔ حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے، دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا، اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے۔ ہماری قلبی کیفیات، ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی، نور نالا نور ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بال بچوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ یقین کریں، جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا، یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت باطنیاں وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہوں اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں، تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں، اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے، اگر تم اسی پر جم جاؤ، وہی حالت ہو جائے، تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے، تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں۔ اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی، اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنی صحبت میسر آئے۔ شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال۔ حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال۔ فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی۔ وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے، مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کل۔ وہ جو کیفیات ہے نا اس وقت کی، کوئی رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، رسول کریم کی محبت میں مچلے، تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم اچھی صحبت نصیب فرمائے۔